بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم کرونا وائرس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب خالد مجید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ خالد صاحب، میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں کرونا وائرس کے حوالے سے جو پوری دنیا میں اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ اچھا ناظرین، کرونا وائرس نے ساری دنیا کو اس وقت اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تقریباً دنیا بھر کے 197 ممالک اس مہلک مرض کی زد میں آ چکے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 6,22,316 ہے، جن میں سے 28,800 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پوری دنیا میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1,37,364 ہے۔ ناظرین، امریکہ میں سب سے زیادہ افراد اس مرض سے متاثر ہوئے ہیں، جن کی تعداد 1,05,720 ہے۔ آج کے دن میں اسپین میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جو ہے 674، اور اب تک سب سے زیادہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد اس وقت 74,971 ہے، جو کہ چائنا ہے۔ اگر پاکستان کی طرف ہم نظر ڈالیں تو پاکستان میں اس وقت کل رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 1,415 ہے۔ آج کی تاریخ میں پاکستان میں 42 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک فرد جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے اور 29 صحت یاب ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کی ہم بات کریں تو اسلام آباد میں بھارا کہو اور شہزاد ٹاؤن میں کیس رپورٹ ہونے کے بعد ان علاقوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی کے علاقہ ڈھوک کشمیریاں، ڈھوک پراچا اور میجسٹریٹ کالونی میں آج نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ علاقے بھی سیل کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے وہاں کے لوگوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے نکلنے کے لیے منع کر دیا ہے۔ علاقے کے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ مزید اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کرونا نے اپنے پنجے پوری دنیا میں گاڑ رکھے ہیں، تو کس طرح اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور ہمارے ملک میں اس کے کیا انتظامات ہو رہے ہیں؟ غفران صاحب، حوصلہ، ہمت، صبر اور اس کے بعد احتیاطی تدابیر، پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی یہی ایک اس کا مقابلہ ہے۔ صحیح۔ حوصلے کے ساتھ، ہوپلیس نہیں ہونا۔ ہم نے یہ وبائی امراض جو ہوتے ہیں نا، اس کے لیے سب سے پہلے اپنا حوصلہ جو ہے وہ برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم حوصلہ ہاریں گے تو یقیناً اس کے نتائج برے ہوں گے۔ اچھا سر، حوصلے کی بات جہاں پہ آتی ہے، ہمارے ملک کے لوگ تو اس کو سیریس لے ہی نہیں رہے۔ لاک ڈاؤن ہو، جتنا مرضی ہو، عوام ویسے ہی باہر نکل رہی ہے، بلکہ پولیس کو تو لاٹھی چارج کرنا پڑ رہا ہے ان کو۔ ظلم یہ ہے کہ مطلب ہم تو اس طرح کی بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ دیکھنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں کہ کوئی پڑوسی نکلا ہے کہ نہیں نکلا۔ سر جی، اتنی سنگین صورتحال کو لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شاید کبھی بہت ساری چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اسی لیے حکومتی اقدامات جو کیے جا رہے ہیں وہ صحیح کیے جا رہے ہیں کہ جی علاقے سیل کر دیے جائیں، علاقوں کو گھروں میں، لوگوں کو گھروں میں پابند کر دیا جائے، بند کر دیا جائے بالکل صحیح، اور اس میں کسی حد تک کامیابی بھی ہو رہی ہے۔ صحیح۔ بازار کم سے کم کھلے۔ آج کا بلکہ جو تازہ ترین اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ شام کو میرا خیال 8 بجے کا شاید اعلان ہو رہا ہے کہ 8 بجے بازار بند کر دیے جائے۔ ہو سکتا ہے یہ اس سے اور کم ٹائم ہو جائے۔ لوگوں کو اس سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا چاہیے، احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، گلوز بھی پہن لیں، ماسک بھی لگا لیں، بھاپ لے لیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جو ان کو خوراک کہی جا رہی ہے ان چیزوں پہ احتیاط کریں۔ احتیاط کریں گے تو مرض سے بچ جائیں گے۔ اچھا سر جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک میں اس وقت بے چینی کی صورتحال ہے، معیشت بری طرح ہماری متاثر ہو رہی ہے۔ صحیح۔ اگر یہی صورتحال رہی تو بہت برے حالات ہو جائیں گے۔ کس طرح ہم سامنا کریں گے ان سارے حالات کا؟ دیکھیں، حکومتیں حوصلہ دیتی ہیں، جی، حکومتوں کو حوصلہ دینا پڑتا ہے جیسے بھی حالات ہوں۔ یہ جو ہم بار بار پینک کی طرح آ کے نا ڈپریس کر رہے ہیں نا لوگوں کو،
ہم لوگ تو حوصلہ دے رہے ہیں نا، لیکن حکومتی سطح پہ بھی یہ کرنا بہت ضروری ہے کہ عوام حوصلے سے اس کا مقابلہ کرے، حوصلے سے مقابلہ کرے. آپ ایک دن میں 4 5 5 6 پریس کانفرنسز جو ہو رہی ہیں اس میں ہوپ دیں، اس سے ڈرائے مت. ٹھیک ہے، لوگ تو ویسے ہی ڈرے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں لوگ ڈر رہے ہیں، ایک خوف تو ہے. اس خوف کے ساتھ ساتھ ایک امید، ایک یقین اور ایک حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ یار تم گھر میں رہ جاؤ، اپنے آپ کو پابند کر کے، وہ کیا ہے کہ تنہائی میں رہیں، اپنے ماسک وغیرہ لگا کے رکھیں، انشاءاللہ آپ سروائیو کریں گے. لیکن جب معیشت کی بات کریں گے تو پھر معیشت تو کافی عرصے سے اسی طرح چل رہی ہے. سڑکوں پہ ٹریفک نہیں ہے، بالکل بند ہے، پیٹرول سستا ہو گیا ہے، گاڑیاں نہیں چل رہی نا. صحیح 50% سر ان کی جو ہے وہ استعمال جو کم ہو گیا ہے نا، پیٹرول کا، استعمال کم ہو گیا ہے. کھانے پینے کی اشیاء مل رہی ہیں، لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ سب کچھ مل رہا ہے. دکانیں کھلیں گی، دکانوں پہ چیزیں ملیں گی، چاہے وہ کم ٹائم کے لیے کھلے. اچھا، حکومت جو ہے وہ دستیاب وسائل میں اچھے اقدامات کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دستیاب وسائل میں بالکل ٹھیک کر رہی ہے، بالکل ٹھیک کر رہی ہے کہ جی لوگوں کو اچھے طریقے سے لے کے چلے. یہاں پہ ایک اور چیز ہے سوچنے والی، وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں نا ہمارے جو مخیر حضرات ہیں، جی چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہیں. دیکھیں حکومتیں، ہو سکتا ہے حکومت کے پاس اس حد تک وسائل نہ ہو کہ وہ پورے ملک کے لوگوں کا اس طرح خیال رکھ سکے جس طرح وہ رکھنا چاہتی ہو. تو ایسے طور پہ یا اس موقع پر لوگوں کو سامنے آنا پڑتا ہے. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب میں پنڈی کی مثال دے سکتا ہوں کہ پنڈی میں کچھ مخیر حضرات ایسے ہیں جو بار بار یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم 15 دن کا راشن دیں گے، ساتھ کچھ پیسے بھی دیں گے. اور میں نے تو بلکہ انہیں یہ کہا جی کہ ہم اپنے چینل سمیت آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو انٹرویو کر لیتے ہیں، آپ کو رپورٹ. انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، ہم تو یہ رضا ربی سمجھ کے خوشنودی، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ جو ہمارے ملک میں اس مشکل ترین وقت میں جو قابل ترین لوگ ہیں وہ کیوں گمشدہ ترین ہوئے ہیں؟ پیارے بھائی، ساری، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں ہیں، سب میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کے اے ٹی ایم استعمال کیے جائیں تو یقین کریں اس پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا. سفید پوش وہ لوگ جو جن کی ضرورت ہے ان تک راشن پہنچ جائے گا، اور سب کو آگے آنا چاہیے، سب آنا چاہیے اس مشکل وقت میں. جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر برطانیہ کے وزیر اعظم اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں تو جو مرضی کوئی جہاں مرضی چلا جائے، اگر کسی کا جہاز ووٹر کو لینے کے لیے کسی ایسی جگہ پہ جا سکتا ہے تو میرے خیال میں اس کو راشن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، آخرت کی بھی بندے کو کوئی فکر ہونی چاہیے. آپ اس سے اور آسان کر لیں، جہاز بڑی دور کی بات ہے، محلے میں گلی گلی میں ووٹر نمبر کی سلپیں پہنچ جاتی ہیں. اچھا، پہنچتی ہے، ہر پارٹی پہنچا دیتی ہے. ہر لوگ الیکشن سے پہلے لوگوں کے گھروں میں یہ لینی ووٹ آپ کے فلاں فلاں، مجھے ووٹ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میرے گھر میں جتنے کینڈیڈیٹ اتنی پرچیاں آ جاتی ہیں. تو خیر صاحب، اسی بات سے ہم دوبارہ آغاز کریں گے. ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اپنی بات کو وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا خالد صاحب، ہم بات کر رہے تھے ووٹر سلپ کی. دیکھیں نا، اگر وہ میرے گھر میں وہ پہنچ سکتے ہیں تو یار اس طرح میرے محلے میں، آپ کے محلے میں، ان کے ووٹروں میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں راشن نہیں ہوگا، جنہوں نے دیہڑی پہ کام کرنے جانا ہوگا، ان کے گھر میں پیسے نہیں ہوں گے. اچھا خالد صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو لائن پہ موجود ہیں ہمارے سینئر رپورٹر ہیں خان گلزار خان صاحب، تو ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال اس وقت چل رہی ہے راولپنڈی کے شہر کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خان صاحب، کیا صورتحال چل رہی ہے اس وقت پنڈی کی؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کون سے علاقے جو ہیں ان میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ آپ کی کیا رپورٹ ہے؟ دیکھیں، یہ جو 49 کیس، 47 کیس جو سامنے آئے ہیں، کون سے علاقے کے 47 مشتبہ قرار دیا گیا، لیکن ان کے اندر علامات وہی پائی جا رہی ہیں جو کرونا کے حوالے سے مخصوص کی گئی ہیں.
اور اس نے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بجا دیا راولپنڈی میں. اچھا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ایریے میں علامات سامنے آئی ہیں جو ایک پوش ایریا بھی کہلاتا ہے. وہاں پہ سرکاری کالونی بھی موجود ہے. اچھا. اور اس کے آس پاس جو ہے اس حوالے سے کرونا کے حوالے سے وہاں پہ لوگوں میں علامات سامنے آئیں. پولیس نے علاقہ سیل کر دیا. وہاں پہ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اس صورتحال نے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے. خالد صاحب کتنے آنے کیسز والے رپورٹ 2-4 ہوئے ہیں؟ دنوں میں اور پتہ لگے گا یہاں پہ کہ راولپنڈی میں کورونا کی کیا صورتحال ہے. خالد صاحب یہ کتنے کیسز رپورٹ جہاں ہوئے جو ہیں؟ علاقے سیل کیے گئے نا یہ ڈوگ پراچا کا علاقہ ہے, ڈوگ کشمیریاں کا علاقہ ہے اور مسٹریٹ کالونی کا علاقہ ہے. اچھا. یہ مسٹریٹ کالونی جو ہے راولپنڈی کی بڑی معروف جو ہے کالونی ہے. اچھا. اور معروف اس لیے ہے کہ یہاں پہ سرکاری افسران جو ہیں وہ اس کالونی میں رہائش پذیر ہیں. صحیح. کالونی کے گرد 4 دیواری لگی ہوئی ہے. اگرچہ کالونی کے اندر سے کوئی کیس رپورٹس نہیں ہوا لیکن وہاں پہ ابھی اسکریننگ بھی نہیں کی گئی. لیکن اس 4 دیواری وہ جو مسٹریٹ کالونی کی 4 دیواری ہے اس کے آس پاس سے مشتبہ کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. صحیح. اور وہ علاقے کو سیل کیا گیا ہے. اب دیکھیں یہ صورتحال جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم لوگ خود بھی کیئر نہیں کر رہے اور اداروں کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھی زیادہ مؤثر نظر نہیں آ رہی. صرف یہ کہنا ہے کہ جی کہ اب لاک ڈاؤن ہو گیا ہے, لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں, پولیس پکڑ دکڑ شروع کر دے, جو باہر نکلے اس کو بند کر دیں. یہ اس صورتحال نے کوئی یہ پازیٹیولی اس کا رزلٹ پنڈی میں نظر نہیں آ رہا. صحیح. صحیح. خان صاحب کتنے کیسز وہاں پہ 2 ججز رہتے ہیں. وہاں پہ پبلک پراسیکیوٹرز کے لوگ رہ رہے ہیں. 3-4 پبلک پراسیکیوٹرز وہاں پہ رہتے ہیں. اور وہاں پہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر وہیں پہ ان کی رہائش ہے. اس کے علاوہ جتنے گزٹڈ افسران ہیں کچھ جو ضلعی انتظامیہ سے جن کا تعلق ہے, جو ڈپٹی کمشنر کے انڈر کام کرتے ہیں, جو کمشنر کے انڈر کام کرتے ہیں, ان افسران کی بھی وہاں پہ رہائش موجود ہے. پروفیسرز کی بھی رہائش وہیں پہ موجود ہے. تو اب دیکھیں کہ جہاں پہ اس حد تک اویئرنیس کی کہتے ہیں نا کمپین شروع کی جا رہی ہے, کمپین شروع کی گئی ہے, تو اس کمپین کا کوئی رزلٹ تو نظر نہیں آیا. اب یہ جس علاقے سے یہ لوگ مشتبہ برآمد ہوئے وہاں پہ تو کوئی زائرین کا کوئی بات سامنے نہیں آئی. اب وہ کہاں سے کس کو پہلے کرونا ہوا اور وہ کیسے پھیلا, ابھی تو ادارے اس بات پہ اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, معلومات لے رہے ہیں. لیکن الارمنگ سچویشن ہے. پچھلے دنوں میں مورگا سے کیس نکل آیا. اس طریقے سے ڈوگ کشمیریاں کا ایک علاقہ, ڈوگ صادق آباد کا ایک علاقہ ہے, وہاں سے کیس نکل آیا. تو یہ الارمنگ سچویشن تو ہے نا. اور یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ بہت تھک پاپولیشن ہے لیکن یہ پسماندہ علاقوں میں نہیں آتے یہ ایریے. اب پوش ایریے میں اگر اس طریقے سے معاملات سامنے آ رہے ہیں تو اللہ خیر کرے. اور بلکہ آج صبح ہم جب کوریج کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم 2-3 جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا. بنی کے علاقے میں ہم وہاں سے گزرے کرتارپورہ سے, پورا کرتارپورہ کھلا ہوا تھا. ڈوکسو گئے ہیں تو ڈوکسو بھی کھلا ہوا ہے. اب دیکھیں نا یہ اب ساری پابندی اگر ایک مین سڑک کے اوپر رکھنی ہے, مین مری روڈ کے اوپر رکھنی ہے تو اس کا کیا فائدہ. مین بازاروں میں اگر یہ پابندی رکھنی ہے تو اس کا کیا فائدہ. مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا سر, خان گلزار صاحب بتا رہے ہیں کہ صرف پابندی جو ہے وہ مری روڈ کے اوپر ہی ہے, باقی ڈھوکسو بھی کھلا ہوا ہے, دوسرے مضافات کے علاقے جو تو ساتھ ساتھ ہیں. دیکھیں جہاں پہ کیس رپورٹ ہو جاتا ہے اس جگہ کو فوری طور پہ بند کر دیا جاتا ہے. صحیح. یہ مری روڈ کے بالکل میں نے بتایا نا کہ ملحق علاقے ہیں یہ تینوں جو ہیں, ڈوگ کشمیریاں بھی, ڈوگ پراچا بھی اور مجسٹریٹ کالونی بھی. اور وہاں پہ ایک دن میں 47 کیسز کا سامنے آنا بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. اس لیے وہاں پہ تو غالباً پولیس اور آرمی دونوں وہاں پہ وہ تعینات ہیں تاکہ لوگ یار اسی خوف سے گھر سے نہ نکلیں, لوگ گھروں میں پابند ہو جائیں نا جب لوگ باہر نکلتے ہیں. اچھا آج بھی جبکہ اتنی عجیب صورتحال ہے, میں اپنے محلے سے نکلا ہوں, آج بھی لوگ تھڑے پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. مطلب دیکھیں نا, مطلب بس یہی تو بے احتیاطیاں ہیں ہمارے. احتیاط جو ہے احتیاط بہت ضروری کرنی چاہیے. اچھا سر, آج کے پروگرام میں ہم پوری دنیا میں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ان کو ہم اپنے چینل کی وساطت سے سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ ان کی کارکردگی پوری دنیا میں قابل ستائش ہے. اچھا یہاں پہ غفران صاحب 2 جگہ اور بھی سلوٹ بنتا ہے. جی. ایک سلوٹ بنتا ہے ان جرنلسٹوں کے لیے
جو سارا دن بالکل صحیح سڑکوں پہ پھرتے ہیں, ہسپتالوں میں جاتے ہیں, جا کے رپورٹس اکٹھی کرتے ہیں, پوری دنیا میں بالکل ایسے ہی رپورٹ کرتے ہیں اور سب کو بر وقت معلومات وہاں جناب. پہنچاتے یہ ہیں. جو ہم اعداد و شمار بتا رہے ہیں سب کو, یہ جرنلسٹوں کا کام ہے. ایک اور سندھ گورنمنٹ کو سلوٹ بنتا ہے, بالکل انہوں نے ایک تازہ ترین جو چیز کی ہے, ایک نمبر دیا ہے 4473 کے نام سے, 4473. بلکہ میں بھی بتا چکا ہوں, آپ بھی سب کو ضرور بتائیں کہ اس نمبر پہ انہوں نے کہا کہ اس نمبر پہ آپ میسج کر دیں کہ آپ کو راشن چاہیے, آپ کو ضروریات زندگی چاہیے, مالی امداد چاہیے, وہ وہاں پہنچ جائے گی. تو اس لیے سلوٹ سندھ گورنمنٹ اور چیف منسٹر سندھ کا بھی بنتا ہے. سر مطلب یہ ہے کہ ہم بات اس موضوع پہ کر رہے تھے کہ اگر لوگ جو پریشان ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, جو بتا رہے ہیں کہ ہماری معیشت بھی متاثر ہوئی ہے, ان کے لیے مخیر حضرات تو اپنے طور پر بہت سارا کام کر رہے ہیں. بالکل مطلب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک کے جو مخیر حضرات ہیں, جن میں کچھ مخیر ترین ہیں وہ تو غائب ترین ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہیں افراد, جس میں ملک ریاض صاحب ہیں, وہ کہیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ ان کی بہت زیادہ ماشاءاللہ ویسے بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, لیکن وہ ساتھ جو کام کرنے والے بہت سے لوگ نظر آ رہے ہیں. ہاں, ان کے جو بحریہ ٹاؤن کے جو وائس چیف ایگزیکٹو ہیں وہ نظر آئے ہیں, چودھری امجد محمود صاحب, انہوں نے ہمارے ہی پروگرام میں 50 لاکھ روپے کی گرانٹ مزید دی ہے. وہ ایک ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہے تھے جس میں وہ سب کو کھانا وغیرہ وہ تقسیم کرتے, راشن وغیرہ وہ دیں گے. اس میں انہوں نے بہت اچھا یہ قدم اٹھایا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس میں سب لوگوں کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے. اچھا غفران صاحب, یہاں پہ ایک اور بات بہت ہی اہم ہے. جی دیکھیں, ایک طبقہ وہ ہے جو جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے بھی کہہ دیتا ہے کہ جی میری مدد کرو, ہے نا ایسے؟ بالکل. یا ایک لوگ وہ ہیں جو دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری مدد کی جائے, یار ہمارا حالات یہ ہے, ہماری پوزیشن یہ ہے. ایک طبقہ اور ہے جو وائٹ کالر جو لوگ ہیں, سفید پوش جو ہیں, جو کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے اور وہ متاثر ہو رہے ہیں. اور کام ان کا بھی بہت سے ایسے ہی ہوں گے جو دیہڑی کر رہے ہوں گے, جو کہیں پہ روزانہ کی مزدوری کر رہے ہوں گے. بلکہ میں آپ کو تازہ ترین بات بتاتا ہوں کہ آج راولپنڈی اسلام آباد کے اسپیشلی راولپنڈی کے آرٹسٹوں کی تنظیموں کی طرف سے بھی اس طرح کی اناؤنسمنٹ آئی ہے, کیونکہ وہ لوگ بھی بہت ساری جگہوں پہ کام کرتے تھے اور کام جو ہے متاثر ہو گیا ہے, کہ ان کا بھی خیال رکھا جائے. انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ یہ جو آرٹسٹ ہیں, ان آرٹسٹوں کو بھی اس صف میں, اس لائن میں ضرور لایا جائے کہ وہ آرٹسٹ جو جن کا گزارا نہیں ہو پا رہا, ظاہر ہے کہ اپنے منہ سے کوئی بھی نہیں کہہ رہا, سفر ہر بندہ کر رہا ہے. میرا عام سے چھوٹی چھوٹی سی مثال ہے, ایک سوزوکی ڈرائیور ہے جو کسی کے ساتھ کسی کی سوزوکی چلاتا ہے, سفید پوش آدمی ہے, اب وہ کسی پتہ نہیں کتنے دنوں سے اس کی سوزوکی پہ ڈرائیونگ نہیں کی اس نے. لانگ روٹ کی ویگن پہ کوئی ڈرائیور ہے, ہو سکتا ہے اس نے کسی سے بات نہیں کر سکتا, کتنے دنوں سے ڈرائیونگ نہیں کر رہا. اس طرح کے اور بہت سے کیسز ہوں گے, بہت سے لوگ ہوں گے, ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہ آرٹسٹوں والی بات مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ میں نے آج ہی وہ آرٹسٹوں کی اپیل پڑھی تھی, تو میں نے کہا یہ بھی ہم اپنے پروگرام میں اس کو حکومتی اداروں تک ہی ہم بات پہنچا سکتے ہیں کہ ان تک یہ بات پہنچے کہ نہ صرف راولپنڈی کے آرٹسٹ, ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں بہت سی جگہ پہ ایسے آرٹسٹ ہوں جن کا روزگار صرف یہی ہے اور وہ متاثر ہوا ہے. بالکل صحیح سر, اسی بات کو ہم مد نظر رکھیں گے اور ہم یہ اپنے شہر کے مخیر حضرات کو اس بات پہ بھی تھوڑا سا بتائیں گے کہ بہت ہی اہم بات ہے. بہت ایسے لوگ ہیں, سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کو کہہ نہیں سکتے, تو ان کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گا, کیا ضروری ہے کہ لب پہ سوال آ جائے, کتنا اچھا لگے تمہیں خود ہی خیال آ جائے. تو ہم اپنے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے بھی یہی اپیل کریں گے کہ سفید پوش لوگوں کا خصوصی طور پر خیال کیا جائے جو کسی سے کہہ نہیں سکتے. باقی پروردگار ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, ہمارے ملک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. پاکستان زندہ باد. اگلے پروگرام تک لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.